بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جہاں بھی ہو بادشاہ کہلاتا ہے۔ قانون بادشاہوں پر نہیں لگتا، بادشاہ جو چاہتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال ایک برطانیہ میں دیکھنے میں آئی، یو کے میں دیکھنے میں آئی۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ برطانوی شاہی خاندان نے اپنی شاہی جاگیر پر رہنے والوں کو ان کے گھروں کی فروخت کا قانون بنوا لیا ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جو ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا۔ جب قانون بنایا گیا تو اس قانون کی نگرانی خود ملکہ برطانیہ الزبتھ اور شہزادہ چارلس نے خود کی اور اپنا من پسند قانون پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا۔ سچ کہتے ہیں بادشاہوں اور شہزادوں کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ قانون بن جاتے ہیں، آئین بن جاتے ہیں، اور آئین اور قانون بادشاہوں اور شہزادوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی مثال برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق، برطانوی اخبار دی گارڈین لکھتے ہیں اپنی ایک بڑی رپورٹ میں، تفصیلی رپورٹ شائع کی اس نے کے مطابق کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 3 مختلف حصوں میں مختلف قوانین منظور کیے۔ یہ قانون انہوں نے ملکہ برطانیہ اور شہزادہ چارلس کی خواہش اور حکم پر کیے۔ جو قانون بنائے گئے جن کے تحت برطانوی شاہی خاندان کی جو کارنوال اسٹیٹ میں پراپرٹی ہے جو وہاں رہائش پذیر ہیں، رہنے والے اپنے مکانوں کو فروخت کرنے اور تقریباً اس قانون کے مطابق نہ تو اپنے مکانوں کو فروخت کر سکتے ہیں، اور اس قانون کے مطابق تقریباً مالکانہ حقوق سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ ایسے قوانین بنائے گئے جنہوں نے وہ جگہ لی تھی ناظرین کارنوال اسٹیٹ میں، وہ نہ صرف اپنے مکانوں کے فروخت بھی نہیں کر پائیں گے ان مستقبل میں، اور ان کے مالکانہ حقوق سے تقریباً محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خصوصی قوانین کے لیے، ان قوانین کو بنوانے کے لیے، ان قوانین کو ملکہ اور شہزادے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے برطانوی کابینہ نے برطانوی کابینہ نے پارلیمنٹ نے براہ راست ملکہ الزبتھ اور شہزادہ چارلس سے ہدایات لیتی رہی، اور ان کی خواہش کے مطابق یہ قوانین اس طرح بنائے گئے کہ وہاں رہنے والے مالکان اپنے ہی مکانوں میں بیگانے ہو گئے، گھروں میں بیگانے ہو گئے۔ وال اسٹریٹ پر رہنے والوں کا کہنا ہے اس سلسلے میں کہ ان کے مکانوں کی قیمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ وہ مکان نہ فروخت کر سکتے ہیں، نہ ان کی اب کوئی قیمت لگانے والا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ کے مکانات اب بے قیمت ہو گئے ہیں۔ یہ سب خواہشات محترمہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اور ان کے شہزادہ چارلس کی خواہش پر بنائے گئے۔ اس سلسلے میں ناظرین کارنوال اسٹیٹ میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے مکانوں کی قیمت بالکل زیرو کر دی گئی ہے، اور یہ اس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں کہ یہ
ان کے رہائشی، ان کے مقیم آئندہ بینکوں میں اپنے ہی گھروں کو گروی رکھ کر بینک سے کوئی قرضہ بھی نہیں لے سکتے، نہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس قوانین کی منظوری کے بعد برطانیہ میں بحث چل پڑی ہے کہ برطانیہ میں تو قوانین کی علمداری کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ کیسا قانون ہے کہ مکانوں کے مالکان کو، گھروں کے مالکان کو انہی کے گھروں میں ملکہ اور شہزادے کی خواہش پر گھر سے بیگانہ کر دیا گیا، جو اس کو رہنے کے باوجود فروخت نہیں کر سکتے، قرضہ نہیں لے سکتے، اس میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عموماً ناظرین، برطانیہ میں روایت ہے کہ اگر کوئی گھر ہو تو گھر میں بینک پلج کر کے وہ خاصا قرضہ لے کے بزنس کرتے ہیں، ان سے یہ سہولت بھی چھین لی گئی ہے، وہ اس قابل بھی نہیں رہے۔ ناظرین، ان مکانوں میں رہنے والوں کے مطابق، ان میں رہائش پذیر رہنے والوں کے مطابق برطانیہ میں جمہوریت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، یہاں جمہوریت نہیں، اب بھی جاگیرداری چل رہی ہے۔ ملکہ اور شہزادے کے حکم کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں، ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو عام انسانوں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی دی گارڈین کے مطابق وہاں کے مقیم نے سوال اٹھا دیا ہے کہ جمہوریت میں جاگیردارانہ نظام چل رہا ہے اور عوام کو ان کی مرضی کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، وہ گارڈین کے مطابق کارنوال اسٹیٹ میں رہنے والوں نے کہا کہ ہم تو کیا، ہمارے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جو ان کی نسلوں وہاں رہ رہی تھی، ان کے بچے بھی ان گھروں کو فروخت نہیں کر سکتے جس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں۔ اگر وہ مر جاتے ہیں، ان کی اولاد جو مالک ہوتی ہے وہ بھی ان گھروں کو ساری عمر فروخت نہیں کر سکتی، نہ ہی ان پر کوئی قرضہ لے کر اپنا کاروبار چلا سکتی ہے۔ ناظرین، رہائشیوں کے مطابق خصوصی قوانین سے، ان قوانین کو بنانے کا مقصد اصل یہ ہے کہ برطانوی شاہی خاندان کو اپنی جاگیر کی مالی قدر محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی، یعنی کہ ان کی اپنی ذاتی جاگیر وہ ساری عمر جو انہوں نے بیچ دیا وہ ان کی محفوظ رہے گی، انہی ہی کی ملکیت رہے گی۔ اور تو اور یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں گارڈین کے مطابق، یہاں کے مکینوں کو جو عرصہ دراز سے رہائش پذیر ہے، مالکان ہیں، ان کو شاہی خاندان کو سالانہ بھاری کرایہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ کرایہ اگر کوئی ایک جنریشن مر جاتی ہے تو نئی جنریشن بھی وہ کرایہ ادا کرتی رہے گی۔ انہوں نے اس قانون کے خلاف مطالبہ کیا ہے ملکہ برطانیہ الزبتھ سے اور شہزادہ چارلس سے کہ وہ ایسے قوانین نہ بنائیں جس سے برطانیہ کی جمہوریت پر سوال اٹھنے لگے، اور ان کے رہائشیوں کو، ان کے نیشنل کو، برطانیہ کے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا سکے۔ ناظرین، ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں طاقتور کے آگے طاقتور کی مرضی کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے، لیکن یہ اب بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ طاقتور جہاں کہیں بھی ہو، قانون اس کی خواہش اور اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، وہ کبھی قانون کے تابع نہیں ہوتے۔ ایسی ہی مثال ملکہ برطانیہ نے بنا دی، جس کو انہی کے برطانیہ کے مشہور ترین اخبار گارڈین نے تفصیلات شائع کر کے وہاں کے رہنے والوں پہ ایک سوال چھوڑ دیا کہ اگر کل کو ملکہ برطانیہ کوئی اور حکم دیتی ہے اور کسی اور اسٹیٹ کا
بارے میں حکم دیتی ہے، کیا وہاں کے رہنے والے بھی غیر محفوظ ہوں گے؟ تاہم اس سلسلے میں آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے آپ کو یہ بتایا کہ طاقتور کے آگے قانون کتنا مجبور ہوتا ہے، یا قانون بنانے والے طاقتوروں کی خواہش اور خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ جس کے مفاد صرف بادشاہوں، شہنشاہوں، طاقتوروں، حکمرانوں کو پہنچے، عام شہریوں کو اس کے حقوق سے محروم کیا جا سکے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد۔